السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ قرآن پاک کو قرآن ہی میں حبل اللہ قرار دیا۔ کیا ہم نے واقعی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟ حبل مطلب رسی، اللہ کی رسی، یا ہم نے اسے صرف تلاوت کی حد تک محدود کر دیا ہے؟ یہ سوال ہمیں روز اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اور معاملہ کیسا ہے؟ قرآن محض پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کی نیت سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس پر حق کا رستہ واضح ہو جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن کو تھامنے کا حقیقی مطلب آخر ہے کیا، اور یہ کیسے ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ سکتا ہے۔ آئیے اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا عہد کریں۔ آج ہم پارہ 10 کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم اس کو 2 حصوں میں بیان کریں گے۔ اس میں سورہ توبہ بھی شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہایت اہم پیغامات دیے ہیں۔ ایمان اور نفاق کی حقیقت، دین کے لیے قربانی اور اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ سورہ ہمیں سچے مومن اور منافق کے درمیان فرق بتاتی ہے، اس لیے اس پارے کا ہر پیغام ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ بے شک جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر بھی جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 گروہ آپس میں ٹکرائے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ان آیات کا پس منظر کیا تھا کہ یہ آیات جنگ بدر کے اس میں نازل ہوئی۔ جنگ بدر کے پس منظر میں، جنگ بدر میں مسلمانوں کو غنیمت جب حاصل ہوئی، مال غنیمت، تو غنیمت سے مراد کیا ہے؟ وہ مال جو کفار کے خلاف جنگ میں فتح کے بعد حاصل ہوتا ہے، جبکہ مال فے وہ مال ہے جو بغیر لڑائی کے صرف صلح، جزیہ یا خراج کے ذریعے حاصل ہو۔ لیکن اس وقت اس کی تقسیم کا کوئی واضح قانون اللہ کے نبی کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس بنا پر مسلمانوں میں کچھ کشمکش پیدا ہوئی اور ہر شخص اپنا حق جتانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کی تلقین فرمائی، اور جب ان کی مکمل تربیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اب مال غنیمت کو آخر تقسیم کیا کیسے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن میرے لیے اسے حلال کر دیا گیا۔ اب پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جب جنگ سے جیت کر آتے تھے تو مال ایک جگہ، ایک میدان میں جمع کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو جو ہے وہ ایک آگ آ کر آسمان سے کھا جاتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے اس مال کو حلال قرار دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غنیمت کی تقسیم کا واضح ضابطہ بیان کر دیا، یعنی کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے صرف برکت کے طور پر، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے تاکہ ان کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ تیسرا حصہ یتیموں کے لیے جو معاشرتی طور پر بے سہارا ہوتے ہیں۔ چوتھا حصہ مسکینوں کے لیے جو مال کی تنگی میں ہوتے ہیں۔ 5واں حصہ مسافروں کے لیے جو دوران سفر مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ باقی 4 حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں میں تقسیم ہوں گے۔ پیادہ یعنی پیدل مجاہد کو 1 حصہ ملے گا، سوار مجاہد کو 2 حصے ملیں گے، ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کے خرچ کا۔ غنیمت میں خیانت کی اللہ تعالیٰ نے سخت ممانعت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت ایک امانت ہے، اگر کوئی غنیمت میں سے ایک سوئی یا دھاگا بھی بغیر اجازت کے لے تو وہ قیامت کے دن خائن کے لیے
باعث شرمندگی ہوگا، یعنی کہ وہ خائن ہوگا اور اس کے لیے بہت شرمندگی بات ہوگی۔ خیانت سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ غنیمت میں سے کوئی کسی کو تقسیم سے پہلے کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو شخص غنیمت میں خیانت کرے وہ قیامت کے دن سخت شرمندہ اور نادم ہوگا۔ یہ آیت دراصل ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، اور جو شخص دیانت اور انصاف سے مال تقسیم کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کے زوال کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خود ہی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی بھی نعمت کو ہرگز تبدیل کرنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زوال نافرمانی کرنے والوں کے لیے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا اور انسان کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی قوم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا رستہ اختیار کرتی ہے تو وہ پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی رحمت میں آ جاتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی کسی آدمی سے کوئی نعمت زائل نہیں ہوتی مگر نافرمانی کی نحوست سے۔ جب اللہ کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اگر تو وہ بندہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس نعمت کو زائل نہیں کر رہا، جب تک کہ وہ خود اپنی ذات سے اسے زائل کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو زائل نہیں کرتے۔ اور نافرمانی کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نعمتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں کمزوری آتی ہے، رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اور بد مزاجی، بد نصیبی اور برکت کا ختم ہونا شروعات ہو جاتی ہے اس کے ختم ہونے کی۔ اور گناہوں کے سبب ہی انسان پر آفات اور حادثات آتے ہیں اور نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس پر مختلف قسم کی سزائیں نازل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ بدکاری کے عام ہونے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اس کا اعلانیہ ارتکاب کرنے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے کبھی نہ تھیں۔ یہ ساری وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو پہلے امتوں نے کیا اور ان کے اندر ایک ایک جو ہے نا برائی تھی، تو اس کے اوپر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنے سے کیا ہوتا ہے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان پر قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی سزا کیا ہے، جب لوگ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے تو نہیں ہو رہی؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کو توڑنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم قائم ہیں اس چیز پر جو ہم وعدہ کر کے اللہ سے آئے تھے کہ ہاں تو ہی ہمارا مالک ہے، پیدا کرنے والا، اور ہم تیرے ہی کہنا مانیں گے؟ تو کیا ہم وہ اس وعدے کو نبھا رہے ہیں؟ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے عہد توڑنے کی سزا کیا ہے؟ اگر توڑتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو اللہ دوسری قوم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے کچھ مال و دولت، سب کچھ، یعنی کہ ان کے مال و دولت سب کچھ ان سے چھین لیتے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑیں گے۔ اور قرآن کے مطابق اگر ہم فیصلے نہیں کریں گے، جب مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر نعمتوں کو قائم رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اطاعت اور شکر گزاری۔ جب ہم یہ دونوں چیزیں اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہماری نعمتیں جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں قائم رکھیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اس سورہ میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم واقعی شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کے اوپر ہمیں کیسے شکر گزاری کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں، ہم ساری چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر دیکھیں، نظر کریں، اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم اللہ کی ایک بھی نعمت کے قابل نہیں ہیں، لیکن وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور وہ دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی یہ رحمانیت کا بہت ایک بڑا جو ہے وہ ہم پر کرم ہے کہ وہ دیتا جاتا ہے۔ نعمتوں کی بقا کا راز شکر میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں وہ ان کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ نافرمانی کے اثرات خطرناک ہوتے ہیں۔ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی نعمتوں کو خود ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ کسی قوم کی حالت خود نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود نہ بدلے۔ اگر کوئی قوم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ خود اپنی تباہی کا سامان تیار کرتی ہے۔ تو یہ آیت کیا سکھا رہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے تاکہ ہماری نعمتوں کو زوال نہ آئے۔ آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے الفت پیدا کر دی ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں۔ اے نبی، اگر آپ کو وہ سب کچھ ہی خرچ کر ڈالتے جو زمین میں ہے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان، بے شک وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے ایسے ساتھی عطا کیے جو باہم محبت اور اخوت کے جذبات سے سرشار ہیں۔ یہ محبت اور الفت کا یہ بندھن اللہ ہی نے باندھا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عرب کے زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا، ان کے اندر لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی، اور وہ حرام مہینوں میں بھی اس طرح کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ کچھ آگے پیچھے کر کے سورہ توبہ میں اس چیز کا ذکر ہے، آگے پیچھے کر کے وہ مہینے بھی بدل لیتے تھے کیونکہ جنگجو قوم تھی اور ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ الفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کے درمیان خود پیدا کی، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نصرت و تائید کا کرشمہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو باطل کی سرکوبی کے لیے ایک متحد و متفق امت بنا دیا۔ یہ اللہ کی مدد آئندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کے شامل حال رہے گی، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں گے اور اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال اولاد ہر چیز اللہ کے راستے میں لگا دیں گے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ باہم ہمارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دیں گے۔ یہ آیت ہمیں زندگی کے دیگر تعلقات میں بھی ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ بعض گھرانوں میں شوہر بیویوں کو قیمتی جو ہے وہ تحائف تو دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے، جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محض مال دے کر محبت خریدی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اس کے برعکس وہ شوہر جو اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں اور بیویاں ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں ان کے جذبات کا، تو وہ زیادہ محبت اور عزت پاتے ہیں۔ اور یہی اصول ہر رشتے میں لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کیونکہ نکاح کا مضبوط بندھن جو میاں بیوی میں بنتا ہے اور اس کے بعد اس کے رشتے بنتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اس کے سسرالی رشتے، پھر اس کے پہلے رشتے نسبی رشتے سارے، تو یہ محبت اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ محبت کریں گے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ محبت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں باہم الفت ڈال دیں گے۔ اور اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے اور ہماری طرف مائل کر دے۔ آپ کے شوہر ہو تو بیوی کے لیے مانگے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے مانگے، اولاد کے لیے مانگیں یہ دعائیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں یہ دعائیں، اور امت مسلمہ کے لیے، تاکہ ہم بھی دنیا میں خوشگوار تعلقات رکھ سکیں۔ صرف اور صرف اللہ تیری خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی، چاہے کوئی انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ دشمن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے، اور اگر تو لوگ اس کے وسوسوں کو سمجھ جائیں اور اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اور حقوق العباد کو نبھانے کی کوشش کریں اور اپنے معاملات سارے اللہ کے سپرد چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، آپ کے دلوں کو محبتوں سے بھر دیں گے، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب ہم سورہ توبہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سورہ توبہ کے دو مشہور نام ہیں، ایک تو سورہ توبہ اور ایک سورہ برات۔ سورہ توبہ بسم اللہ کے بغیر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، یہ واحد سورہ ہے پورے قرآن میں جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کو اسی طرح لکھنے کا حکم دیا۔ جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی بغیر بسم اللہ کے ہی سورت کو درج کیا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے اور اس سورت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کے آغاز میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی صورت میں آیا ہے، تقریباً 16 مرتبہ۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں 13 مرتبہ توبہ کا ذکر ملتا ہے، اس لیے سورہ کا نام بھی سورہ توبہ رکھا گیا۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ توبہ جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بڑی جنگ تھی۔ یہ ایک ابتدا اور ایک انتہا ہے۔ سورہ انفال میں جنگ کی شروعات کے احکامات ہیں، جبکہ سورہ توبہ میں آخری مارکوں اور ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غزوات سے متعلق تفصیلی احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور سورہ توبہ جو ہے اس کے اہم جو احکامات اور موضوعات تھے وہ یہ سورہ صرف غزوات کے احکام تک محدود نہیں، بلکہ اس میں تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکیزگی کو، اصلاح یعنی معاشرتی بہتری کے اصول اور مسلمانوں کی تربیت کو سامنے رکھا گیا کہ مسلمانوں کو مضبوط اور مستقل مزاج بنانے کے لیے احکامات اتارے گئے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی پہلی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس میں مشرکین عرب کے لیے واضح اعلان برات کیا جا رہا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے لا تعلقی اور مکمل علیحدگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ اعلان ہوا کیوں اور کیسے ہوا اور اس کا ریزن کیا تھا؟ سن 9 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا ان کے پیچھے، تاکہ یہ آیات نازل ہوئیں اور بتا دیا گیا مشرکین کے سامنے کہ یہ آیات تلاوت کریں اور اللہ کا یہ اعلان عام کر دیں۔ اور کیوں کیا گیا یہ اعلان؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام مکمل طور پر مشرکین تک پہنچا دیا تھا، اور دلیل اور حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو تھی وہ انہوں نے پوری کر دی تھی۔ مشرکین کو اب 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ریاست چھوڑ کر چلے جائیں۔ اگر وہ کفر اور شرک پر قائم رہے تو مدت پوری ہونے کے بعد اسلامی سرزمین پر انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے جا کے ہم انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے کہ بس ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ رہ سکتے ہیں، ورنہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور اگر انہیں یہی رہنا ہے تو وہ جزیہ دیں گے۔ یہ 4 مہینے کی مہلت ان مشرکین کے لیے تھی جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، یا وہ مشرکین جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن ان کی کوئی میعاد مقرر نہیں تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے حتمی فیصلہ تھا کہ اب جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی حکم تھا، اور یہ آیت اللہ کے دین کے نفاذ کا اعلان ہے اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ اب آگے تک کی کافی آیات میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ کن کے ساتھ معاہدات تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرنا تھا، جن کے ساتھ نہیں تھے ان کے ساتھ کیسا معاملہ، پھر جزیہ لینا ہے، پھر اگر
کسی نے یہاں رہنا تو وہ کیسے رہے گا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے وہاں اس وقت مشرکین عرب کو بتا دی گئی۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے، وہ جو تجارت جس کے ماندہ پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور وہ گھر جو تمہیں محبوب ہیں، اگر یہ سب تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ انسان اپنی محبتوں کو کیسے ترتیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام محبوب چیزوں کو واضح طور پر یہاں گنوا دیا۔ والدین یعنی آباء و اجداد کی محبت اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں تو اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس بات کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جو سب سے زیادہ والدین جو سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہوتے ہیں، بیٹے جو ماں باپ کی امید اور سہارا ہوتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کو اور آج بھی جن کے پاس بیٹے ہوتے ہیں ان کو بڑا مان ہوتا ہے۔ بھائی جو زندگی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، بیویاں جو زندگی کی ساتھی ہوتی ہیں، اور خاندان اور قبیلہ ان کی حرمتوں کے لیے اور اسی حمیت کی وجہ سے تو اہل عرب جو تھے وہ لڑتے مرتے تھے۔ تو جو معاشرتی رشتہ ہوتا ہے، مال و دولت جو انسان کی محنت اور کمائی ہوتی ہے، اور بڑا محبوب ہوتا ہے انسان کو اپنا مال، اور تجارت جس میں نفع و نقصان کا خوف ہوتا ہے، اور پسندیدہ گھر۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیسے سجایا ہوا ہے، ضرورت کی کیا اس سے بڑھ کر ہم ہر چیز لا کر رکھ دیتے ہیں، اور سجاوٹیں ہی ہمارے گھروں کی ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم نے رینوویشنز کرنی ہے، اب ہم نے فلانی چیز چینج کرنی ہے، اب ہم نے یہ چینج کرنا ہے، اب وہ تبدیلی لانی ہے، سیٹنگز چینج ہو رہی ہیں، اور صوفوں کے کورز اور پردے اور بہت کچھ۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے ادھر ہی رہ جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پسندیدہ گھر جو انسان کی زندگی کا سکون اور آرام گاہ ہوتے ہیں، کیا ہم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے؟ ہم نے سوچا ہے؟ ہمیں تو صرف ضرورت پوری کرنی ہے اپنی، اور زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں اس زندگی کو گزارنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو کیا ہم وہ تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی تو فطری ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آئے، ورنہ کیا ہے، ایمان آپ کا جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ تمام محبتیں اپنی جگہ پر جائز اور ضروری ہیں، لیکن اگر یہ انسان کو اللہ کی راہ میں نکلنے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے سے روک رہی ہیں تو یہ محبتیں ساری کی ساری سراسر خسارہ ہے اور گمراہی کا سبب ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئیں تو وہ اللہ کے غضب کا باعث بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی اگر انہیں روح گردانی کی تو اللہ انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو دین پر دنیا کی کسی بھی چیز کو ترجیح دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ حقیقی کامیابی کی طرف دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے ہمیں، اور ہم اس کی محبت میں ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اور جو شخص دنیاوی محبتوں کو دین پر فوقیت دے گا تو اس کے لیے صرف خسارہ ہے اور کچھ نہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب تو نہیں ہے جو لسٹ پیچھے اللہ تعالیٰ نے پوری ہمیں گنوا دی ہے۔